ریچنگ آف اسلام ڈاکٹر آرنلڈ کی وہ کتاب تھی جس نے مشرق و مغرب کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور بڑے بڑے پوپ اور پادری جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی اسلام دنیا میں تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اور ادھر مشرق میں اس وقت کے علی گڑھ کے گریجویٹ جو سر چھپائے پھرتے تھے اور ان کے دلوں میں اس بات کا شور تھا کہ مسلمان ظالم تھے اور مسلمانوں نے ایسے کیا اور ایسے کیا، وہ سر فخر سے اٹھا کر چلنے لگے، اور بچہ بچہ جو پڑھا تھا اس کتاب کو جواب دینے کے قابل ہو گیا۔ اس پریچنگ آف اسلام میں جن لوگوں نے کام کیا، بہت سے لوگوں نے ایک بہت بڑی شخصیت کو بھلا دیا، اور لوگ نہیں جانتے کہ اس پریچنگ آف اسلام کے لکھنے میں اور اس کے متعلق متعدد معلومات پہنچانے میں علامہ شبلی نعمانی کا بھی ہاتھ تھا، اور علامہ شبلی نعمانی پر علی گڑھ کی تحریک کا اثر ہوا تھا، اور علی گڑھ کی تحریک نے ان پر جو اثرات مرتب کیے تھے وہ بات انہیں اس طرف لے آئی تھی کہ مغربی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان ضرور مولوی صاحبان کو آنی چاہیے، اور اگر ہم علماء مغربی زبانوں کو نہیں سیکھیں گے تو ہم اسلام کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو دو فکرے عرض کیے ہیں اس کی تشریح سن لیجئے، اور تشریح اس کی یہ ہے کہ سر سید نے علی گڑھ کی بنیاد کے بعد قوم پر جو اثرات مرتب ہوئے یا کیے گئے ان کی طرف سے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہمیں یورپ سے مرعوب ہونے کی کچھ ضرورت نہیں، اور اسی کے اثر سے انہوں نے انگریزی کو وہاں رکھا، اور علی گڑھ کی تحریک کا یہ اثر وہاں کے پڑھانے والوں پر بھی پڑھنے والوں میں بھی ہوا۔ اور اس زمانے کے شبلی نعمانی کے اگر آپ مکاتیب دیکھیں جو انہوں نے اپنے آئزہ کے نام لکھے ہیں تو انگریزی تعلیم کے حصول کی تاکید سے بھرے پڑے۔ علی گڑھ میں وہ آئے، 4 مہینے انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ اپنے شہر میں ایک انگریزی تعلیم کے لیے اسکول شروع کریں۔ اسی لیے 20 جون 1883 میں نیشنل اسکول کے نام سے انہوں نے اپنے آبائی وطن یعنی اعظم گڑھ میں ایک انگریزی اسکول قائم کیا، خود اسکول کے سیکرٹری بنے، اپنے اعزہ کو ممبر بنایا، اپنے خاندان والوں کو اس کی امداد کی طرف دعوت دی، اور اپنے خاندان سے اور مختلف لوگوں سے اپنے والد کے اعزہ اور دوسرے ہمدردوں سے مل کے انہوں نے لوگوں سے چندے لیے، اور انگلش اسکول کے لیے صرف ایک ٹیچر تھا اور 3 اسٹوڈنٹس تھے۔ یہاں سے انہوں نے کام شروع کیا، یہاں تک کہ 1887 میں وہ مڈل اسکول اعظم گڑھ میں بنا، اور پھر 1895 میں وہ ہائی اسکول ہو گیا۔ اس زمانے کے خطوط پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کتنی شدت سے یہ التفات تھا اس بات کی طرف کہ کسی طرح انگلش زبان کی حد تک مسلمان اسے پڑھیں، اور وگرنہ مسلمان پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک دوسرا اسکول انہوں نے خاص وہ گاؤں جہاں سے وہ اٹھے تھے بندول میں قائم کیا، اور ابتدائی اسکول تھا، شاید وہ آگے تو نہیں بڑھ سکا۔ پھر پٹنہ میں انہوں نے اسکول قائم کیا، سر سید احمد خان کے رفقا میں قاضی رضا حسین وغیرہ تھے، اینگلو عربک اسکول انہوں نے قائم کیا تھا۔ ممکن ہے اب تک قائم ہو کہ اب ان یادگار جگہوں کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی جانا بھی چاہے ہم جیسا تو ویزے کو ترستا ہے اور ویزا نہیں ملتا۔ ہندوستان کی تقسیم میں جو بہت بڑے نقصانات ہوئے ان میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے دونوں ممالک میں ویزا کی پالیسیز اتنی سخت ہیں کہ کوئی شخص یہاں کی تاریخی چیزوں کو دیکھنا چاہے اور یہاں والا وہاں کو دیکھنا چاہے تو ہم سب ایک دوسرے کی تاریخ سے بے خبر زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا بزرگوں سے سننے میں ملا بس وہ بات قائم ہے، وگرنہ اس کے بعد کوئی چیز اب سامنے نہیں ہے۔ اور بول تو ویزے نہیں ملتے، ویزے ملتے بھی ہیں تو کن پابندیوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر کوئی کسی ملک میں چلا جائے اور وہاں جا کر جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان سب کی شکایت اور ان سب کا شکوہ وجوہ تعالی شانہ کے اور کس سے کیا جا سکتا ہے۔ تو مولانا نے اپنے گاؤں میں بھی انگلش اسکول قائم کیا،
اور اتنے خوش ہیں وہ کہ 1887 کا ان کا ایک خط ہے، ایک عزیز کو لکھا ہے کہ اب کے پٹنہ محمدن اسکول میں جو خاص مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی مسلمان سے چلا رہے ہیں، 8 لڑکے انٹرنس میں پاس ہوئے، ان میں سے 5 مسلمان ہیں۔ اور اتنا زیادہ علماء کے لیے انگریزی کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری جانتے تھے کہ 1912 میں انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا جب میں ترکی سے واپس آیا تو اتفاق سے گھر میں علالت تھی، اہلیہ بیمار تھی۔ رات کو 12 بجے تار آیا تو میں نے ٹیلی گرام کو کھولا تو وسوسہ پیدا ہوا دل میں کہ خدا جانے یہ کیا لکھا ہے۔ اب ٹیلی گرام انگلش میں تھا، مولانا انگلش کیسے پڑھتے، تو دل بے چین ہو گیا کہ خدا جانے کیسا تار ہے۔ آخر دوڑتے دوڑتے گئے اور جا کر سر سید احمد خان کے نواسے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا میاں یہ تار آ گیا ہے، جناب والا پڑھ کر سنا دیجئے اس میں کیا لکھا ہے، بہت پریشانی ہو رہی۔ تو وہ ہنسے تار پڑھ کے اور انہوں نے کہا کہ نواب علی حسن خان صاحب نے بھوپال سے آپ کو مبارکباد کا تار بھیجا ہے کہ آپ ترکی گئے تھے اور خیریت سے واپس تشریف لے آئے ہیں اور یہ ہے آپ کے لیے مبارکباد کا پیغام۔ تو کہتے ہیں شبلی کہتے تھے یہ حال ہم مولویوں کا ہے کہ ہم انگلش نہیں جانتے تھے، اس لیے رات 12 بجے ایک تار مل گیا اور بڑی پریشانی ہوئی اور کسی کو جا کر خامخواہ تنگ کیا۔ اس لیے شبلی نعمانی نظرۃ العلماء میں انگریزی پڑھانے پر بہت زیادہ اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انگریزی پڑھو، اور بظاہر انہیں کامیابی نہیں ہوئی مگر ان کے اصرار سے 1903 میں انگلش کو ندوہ میں لازمی قرار دیا گیا۔ اور 1908 کی بات ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ واقعہ زیادہ تشریح کے قابل ہے، اگرچہ ہم اس کی تشریح تھوڑے وقت میں کر نہیں سکتے مگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے کتنے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ شبلی مرحوم فرماتے تھے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ کہتے تھے میں نے شبلی علامہ سے عرض کیا کہ جناب عربی کے ایک طالب علم کو مدرسے میں پڑھنے والے کو انگلش پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ مثلا جو لوگ فقیہ بننا چاہتے ہیں، مفتی بننا چاہتے ہیں، ان کو انگلش کیا کام آئے گی؟ تو شبلی نے مجھ سے فرمایا عجیب بات کہتے ہو، اگر آج ہمارے مفتی حضرات انگریزی جانتے ہوتے اور ہمارے اسلام کی فقہ کو انگلش میں منتقل کر دیتے تو ہدایہ وغیرہ کے جو ترجمے انگریزوں اور غیر مسلموں نے کیے ہیں، یہ انگلش ترجمے ان کو دیکھ دیکھ کر اسلام کے نام پر جو فیصلے کرتے ہیں یہ انگریز جج، آج عدالتوں میں وہ فیصلے سند قرار پاتے ہیں، کبھی یہ سند قرار نہ پاتے۔ اور اسلام کی صحیح تعلیم انگلش زبان میں اگر ہوتی اور فقہ کی تعلیم ہوتی تو جج انہیں دیکھتے اور ان کے مطابق فیصلے کرتے۔ پوری عدلیہ کا نظام انگریزوں کے دور میں جب تک مسلمانوں کے فیصلوں میں وہ جو مسلمانوں کے پرسنل لاز تھے اس میں رہا اور پرسنل لاز میں انگریزوں کو فیصلے کرنے پڑتے تھے تو وہ ہدایہ کے فقہ کی مختلف کتابوں کے جو انگلش میں غلط ٹرانسلیشن ہوئی بھی تھی اسی کو پڑھ پڑھ کے کرتے رہتے تھے۔ اگر اس وقت مسلمانوں کے مفتی حضرات فقہ حنفی کو کم سے کم انگلش میں منتقل کر دیتے تو انگریز جج مجبور ہو جاتے کہ وہ مسلمانوں کے پرسنل لاز کے فیصلے اس کے مطابق کریں جو صحیح معنی میں حنفی فقہ۔ اور اس نقصان ہی کا ایک اثر آپ کو شابانو کیس کے سلسلے میں نظر آئے گا کہ شابانو کیس کے سلسلے میں ہندوستان میں تحریک خلافت کے بعد مسلمانوں کی اتنی بڑی تحریک بس ایک ہی یہ اٹھی ہے اور وہ شابانو کیس کے سلسلے میں تھی۔ شابانو کیس کو آپ پڑھ سکتے ہیں سارا، اگر آپ اس کے اثرات اور وہ چیزیں دیکھنا چاہیں تو ہمارے حضرت شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کاروان زندگی لکھی ہے حضرت نے اس میں اس شابانو کیس پر بھی بحث فرمائی ہے اور حضرت کی جو خدمات تھی اس میں درج ہیں۔ وہ کیس جو تھا اس کی بنیاد بھی آپ دیکھیں گے تو یہی تھی کہ جس ہندو جج نے فیصلہ کیا اس کے سامنے فقہ حنفی کی کوئی مستند ترجمہ انگلش میں موجود نہیں تھا۔ تو شبلی جب اس کالج میں پہنچے ہیں تو انہیں جو چیزیں پڑھنے میں آئیں
لاہور میں اس زمانے میں ڈاکٹر لائٹنر تھے، اور ڈاکٹر لائٹنر نے اسلام پر ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب معلوم نہیں اب کہاں ہوگی، مگر اس نے ہر سن کے اعتبار سے اسلام کے لیے کتاب لکھی کہ فلاں سن میں مسلمانوں میں کیا ہوا تھا، فلاں سن میں کیا ہوا تھا، پوری ہسٹری اس سے مذکر کرتا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر لائٹنر جو تھے، لاہور کا جو اورینٹیل کالج ہے اس کے بانی تھے اور اس کے پرنسپل تھے، اور انہوں نے عربی پڑھنے والوں کے لیے 1876 میں یہ ایک کتاب جو لکھی تھی سنین اسلام کے نام سے، اس زمانے میں اردو میں یہ بڑی مشہور ہو گئی تھی، 2 جلدیں تھیں۔ اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو پروفیسر تھے اورینٹیل کالج میں، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم نے مدد دی تھی، اور اردو ترجمہ جو اس کا کیا تھا مولانا محمد حسین آزاد اس وقت تھے زندہ، انہوں نے کیا تھا، آب حیات کے مصنف۔ مولانا نے اسے پڑھا اور مسلمان بادشاہوں کے حالات، مسلمانوں کے علمی کمالات، مسلمانوں کی چیزیں وہ پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے تھے۔ اب جب مولانا علی گڑھ پہنچے شبلی تو انہیں اس کتاب کی یاد آئی، تو انہوں نے وہ نسخہ پھر منگوایا، اور مولانا نے تاریخ میں انہماک بڑھانا شروع کیا، اور سر سید کے کتب خانے میں جب وہ پہنچے علی گڑھ تو عربی میں تاریخ اور جغرافیے کی وہ نادر کتابیں انہوں نے دیکھی جو یورپ نے چھاپی تھی۔ آپ کی پوری سیرت کا سرمایہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت بڑا سرمایہ، اور سیرت پوری کی پوری جس پہ بنیاد کرتی ہے تاریخ طبقات ابن سعد اور یہ جو ہیں اسحاق رحمت اللہ علیہ، ابن اسحاق کی، اور سیرت ابن ہشام، یہ سب چیزیں یورپ نے ہی چھاپی تھی اور یورپ نے آپ کو دی تھی، اور پھر مسلمانوں نے اس کے بعد اصل نسخے اس کے نکالے اور دوربین لگا کر دیکھتے رہے کہ یورپ نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں گڑبڑ نہ کر دی ہو، مگر کیا مجال ہے کہ جو چیز چھپی تھی اس میں ایک حرف کی گڑبڑ بھی اب تک ثابت ہو سکی۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا۔ اب بھی جو کتابیں یورپ سے اسلام پہ چھپ کے آتی ہیں بڑے غور سے انہیں پڑھنا چاہیے، مگر پڑھے کون؟ 15 کروڑ کی آبادی میں 1500 تو بہت دور کی بات ہے، 150 آدمی ایسے نہیں ملیں گے جو یورپ سے چھپنے والی کتابیں یہاں پڑھتے ہوں کہ اسلام کے متعلق کیا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر مصر اور شام اور استنبول میں جو کتابیں تھیں وہ چھپی ہوئی جب وہاں شبلی نے دیکھی تو گویا کہ آنکھیں کھل گئیں، اور یہاں سے ان کا وہ دور شروع ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی کچھ کتابیں لکھوں۔ تصنیف کا ذوق تو مولانا شبلی کا تھا ہی، اور جب وہ پہنچے ہیں سر سید کے یہاں تو سر سید نے انہیں کہا علی گڑھ میں کہ جتنا کتب خانہ ہے، جو کتابیں میں نے جمع کی ہیں سب کو دیکھو۔ تو شبلی خود کہتے تھے میرا حال یہ تھا کہ الماریوں کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہتا اور تھک کر پاؤں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا، گھٹنے ٹیک دیتا، اور ایک دن سر سید مرحوم نے مجھے دیکھا یہ کیفیت کہ اس طرح میں پڑھنے میں منہمک ہوں، وہ آئے اور پھر چلے بھی گئے، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ لائبریری میں کوئی آیا بھی ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے پھر سامنے کرسی رکھوا دی، اور اسی لیے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مجھے کتابیں دیکھنے کا اتنا عمدہ موقع ملا ہے کہ تاریخ اور جغرافیے کی وہ کتابیں میں نے دیکھی ہیں سر سید کی ہاں جن کو میں کیا بڑے بڑے لوگ نہیں جانتے، مگر یہ سب کتابیں یورپ میں چھپی ہیں اور میں نے انہیں پڑھا ہے، اور مصر کے لوگوں کو ابھی تک یہ نصیب نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو چھاپیں۔ مولانا کے سامنے گیبن نے جو لکھی ہے رومن امپائر، اس کا اردو ترجمہ بھی تھا۔ یہ اردو ترجمہ سر سید نے اپنے لیے کرایا تھا 600 روپے میں، اس زمانے کے 600 روپے آپ سوچئے، تقریباً 1880 کے 600 روپے سر سید نے دیے، اور تاریخ گیبن کا ترجمہ جو تھا اسے کرایا، اور کالج کی لائبریری میں وہ مسودہ رکھوایا تھا۔ اتفاق ایسا کہ سر سید کے انتقال کے بعد مسودہ چوری ہو گیا، اور آخر مولانا حالی نے اس کا پتہ لگا لیا، اور مولانا اسماعیل میرٹھی جو تھے انہوں نے وہ نسخہ چوری شدہ کہیں سے پکڑا اور لا کر مولانا حالی کے حوالے کیا، اور مولانا حالی نے پھر مولانا حبیب الرحمان شیروانی کو خط لکھا، اور انہیں لکھا
کہ سید صاحب نے مولوی ابوالحسن صاحب کو جو حیدرآباد میں نوکر ہیں 1000 روپیہ دیا تھا اس ترجمے کی اجرت میں، اور کالج کی مہریں جا بجا لگی ہوئی ہیں، اور اب یہ میرے قبضے میں آ گیا ہے۔ آپ کہیں تو نواب محسن الملک کو بھیج دوں، مزمل اللہ خان کے حوالے کر دوں، مگر مجھے زیادہ اعتبار آپ پر ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں بھیجوں۔ یہ حال ہی کے مکتوبات اگر کبھی آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ قصہ مل جائے گا۔ لیکن سر سید کو اتنا تعلق تھا مسلمانوں کی تاریخ سے کہ اس زمانے میں 600 روپے یا 1000 روپیہ دیا تھا۔ ممکن ہے 1000 طے کیا اور 600 روپے میں بات طے ہو گئی ہو، یا 600 روپے دیے، جو کچھ بھی ہوا ہوگا، بہرحال 600 روپے انہوں نے دیے، اور وہ ترجمہ یہ ان کے ہاتھ آیا، سر سید مرحوم نے پڑھا اور شبلی نعمانی کے ہاتھ آیا، تو بس وہ تو پڑھ کے اسے مسلمانوں کی تاریخ کے لیے اور بے چین ہو گئے۔ مسٹر پامر نے ایک کتاب لکھی تھی، اور پامر بہت اچھی عربی جانتے تھے۔ یہ دوسری کتاب تھی جو وہاں شبلی کو ملی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ اس نے ہارون الرشید پر لکھا تھا۔ تو ہارون الرشید پر جو کچھ لکھا گیا تھا اس کا ترجمہ مولانا نے دیکھا، تو مشہور کتاب برامکہ مولوی عبدالرزاق صاحب نے لکھی ہے بھوپال کے، وہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، کس کس کی تاریخ اور کس کس کی سوانح انسان سنائے، تو انہوں نے بھی اس کی شہادت دی ہے۔ تو مولانا شبلی نے کئی جگہ گیبن کا، پامر کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتابیں جو تھیں پڑھ کے مولانا کو خیال آیا کہ اسلام کی مکمل تاریخ لکھنی چاہیے، لیکن شبلی کو کاش کوئی ماحول میسر آ جاتا اور شبلی کو خاندانی مصیبتوں سے نجات مل جاتی، اور شبلی جیسے نابغہ روزگار شخص کی مسلمان قدر کر لیتے تو اسلام کی تاریخ لکھی چلی جاتی۔ آج تک اسلام کی تاریخ نہیں لکھی گئی۔ مسلمانوں کے جو کرنے کا کام ہے، ان میں سے ایک کام جو اب 1500 برس تک ان کے ذمے ہے، وہ یہ کہ کوئی باہمت آدمی اٹھے اور ساری تاریخ کو کھنگال کے، چھان پھٹک کے وہ آدمی اس تاریخ کو لکھے، اور تاریخ ہی صرف نہ جانتا ہو، اسے عقیدے کا بھی پتا ہو اور اس کی حدیث پر بھی نظر ہو، اسے معلوم ہو کہ اسلام کے ابتدائی عہد اور دور میں حدیث اور تاریخ اور سیرت یہ سب چیزیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف تاریخ لکھنے بیٹھے اور اسے حدیث کا علم نہ ہو تو ضرور ٹھوکر کھائے گا اور مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرے گا، اور اگر اسے عقیدے کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تاریخ کا علم نہیں ہے تو یقیناً حدیث میں گڑبڑ کر دے۔ مگر وہ چھت کہاں سے لائیں جس کے نیچے سارے ہی سودے مل جاتے ہیں، اور وہ جنرل سٹور، وہ دکان، وہ شخص جو کلیتاً تمام علوم پر نظر رکھتا ہو، اب کہاں ملے؟ تو شبلی نعمانی وہ بیچارے اپنے کاموں میں پھنس گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ اسلام کی مکمل تاریخ لکھیں گے۔ کاش کہ وہ لکھ جاتے، کاش کہ وہ انسائکلوپیڈیا اسلام کے مرتب کر جاتے، جو آج تک نہیں ہوا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا، ان کو اتنی تکالیف اور مصائب زمانے میں دیکھنے پڑے کہ وہ پھر گھٹ گھٹا کے انہوں نے کہا بنو عباس کی تاریخ لکھو۔ پھر بنو عباس کی بھی پوری تاریخ نہیں لکھ سکے، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کو بھی چھوڑو اور ہر خاندان کے ایک ایک ہیرو کی تاریخ لکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہیرو چنا، اور ان کے لیے پھر انہوں نے الفاروق لکھی، اور پھر بنو عباس میں سے مامون کو چنا، اور المامون کی پوری کتاب ان کی چھپی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے حکمائے اسلام میں سے غزالی کو چنا اور غزالی پہ لکھا، پھر فقہائے اسلام میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چنا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النعمان کے نام سے کتاب لکھی۔ شبلی جب علی گڑھ پہنچے ہیں اس جذبے کے ساتھ اس تاریخ اسلام کے لیے اور کام کرنے کے لیے، اور پھر سر سید کے کتب خانہ جو آیا تو اس سے ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور یہ خوش قسمتی تھی کہ اس وقت آرنلڈ وہاں موجود تھے، اور سر تھامس آرنلڈ اور شبلی یہ دونوں مل بیٹھے، اور اس طرح ملے جس طرح آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دو نور تھے جو ایک جگہ آ کر یکساں ہو گئے، اور مختلف رنگ چڑھے ہوئے تھے ان انوار پہ، مختلف رنگ کے انوار تھے، اور یہ شعائیں آ کر مل گئیں۔ اور آرنلڈ نے مولانا شبلی کو سمجھایا اور انہیں بتایا کہ جدید علم دنیا میں کیا چل رہا ہے۔
اسلام کے جو قدیم علوم ہیں ان پر کیا کیا اعتراضات ہیں. اب زمانہ آگے چلا گیا ہے، ایڈوانس ہو گیا ہے. یورپ نے ہسٹری جس طرح لکھی جاتی ہے اس کے اصول بدل گئے، اور شبلی نعمانی کی صداقت اور ان کے دل کی صفائی اور ان کے علم کی بلندی تھی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ آرنلڈ سے مرعوب ہوتے اور سب چیزیں لے لیتے، انہوں نے صرف وہ چیزیں لیں جن چیزوں کو اسلام کے مطابق سمجھتے تھے، اور اصول انہوں نے اخذ کر لیے اور ان اصولوں کو زندگی کا رہنما بنایا، اور جو فضول کی چیزیں تھیں انہیں رد کر دیا. دوسری طرف آرنلڈ نے کیا کیا، انہوں نے عربی پڑھنی شروع کی علامہ شبلی نعمانی سے، اور آرنلڈ کو کچھ دنوں میں پتا چل گیا کہ یہ پرانی زمینوں میں ابھی تک یہ ہیرے دبے ہوئے ہیں، اگرچہ اس ہیرے پر گرد پڑ گئی ہے مگر یہ شخص اپنے زمانے کا منفرد انسان ہے. اور پھر اس واقفیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروفیسر آرنلڈ کی یہ جو کتاب جس کی اتنی تعریف ہم نے کی ہے، پریچنگ آف اسلام، یہ علامہ شبلی نعمانی کے تعاون سے لکھی گئی. علامہ شبلی نے آرنلڈ سے فرینچ پڑھنا شروع کی، اور یہ زندگی کا وہ دور تھا کہ کالج میں آرنلڈ اور شبلی دونوں ایک ہو گئے تھے، اجنبیت ان کی دور ہو گئی. پروفیسر آرنلڈ روزانہ صبح 6 بجے فرینچ پڑھانے اور عربی پڑھنے وہاں شبلی نعمانی کے گھر آتے تھے، خود مولانا سے پڑھتے تھے. تعلیم کے علاوہ ایک دوسرے کے خیالات، معلومات، مجلس روز ان کی ہوتی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اور مولانا اس مجلس کے کئی واقعات سناتے تھے. پروفیسر آرنلڈ 10 برس تک رہے، اور پھر فروری 1898 میں وہ علی گڑھ سے لاہور گورنمنٹ کالج میں فلسفہ پڑھانے چلے گئے تھے. اور پھر انہوں نے اتنی عربی پڑھی شبلی نعمانی سے کہ انہوں نے عربی لغت ڈکشنری میں ایک کتاب لکھی. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈکشنری لکھنا کسی کہو مہ کا کام نہیں ہے، زبان پہ ایک طرح سے عبور حاصل ہوتا ہے، تب جا کر ایک زبان کی لغت دوسری زبان میں لکھی جا سکتی ہے. کیونکہ لکھنے والا اگر ذمہ دار ہو تو وہ جانتا ہے کہ زیر زبر کے فرق سے بھی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. انہوں نے کیا کتاب لکھی آرنلڈ نے؟ سواء السبیل فی معرفت المعرب والدخیل، یہ کتاب تھی. اور لاہور کے اس قیام میں ڈاکٹر آرنلڈ کو بہت قابل اور لائق شاگرد ملا، اور وہ ڈاکٹر اقبال تھے. اور آرنلڈ نے جس طرح پڑھا ہے، مولانا شبلی مرحوم کہتے تھے کہ یورپ کی وہ تلوار جس نے تمام دنیا کی قوموں کو مغلوب کر دیا ہے وہ خوش اخلاقی ہے، اور آرنلڈ اس اچھے اخلاق کی چلتی پھرتی ایک تصویر. مولانا خود فرماتے تھے شبلی نعمانی کہ آرنلڈ کا یہ حال تھا کہ ہر روز صبح 6 بجے میرے پاس آتے تھے علی گڑھ میں مکان پر، مجھے فرانسیسی پڑھانے کے لیے، فرینچ، اور خود عربی پڑھنے کے لیے. ایک دن گھڑی پہ میں نے دیکھا تو 6:05 ہو گئے، صرف 5 منٹ. دوسری طرف کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں تو مسٹر آرنلڈ سر پر بھاگے چلے آ رہے. مکان پہ پہنچتے ہی میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے ہاتھ باندھ لیے اور کہنے لگے مولوی صاحب ہم آپ کا مجرم ہیں، ہم نے آج دیر کی، اب جو چاہیں مجھے سزا دیں. اور فرماتے تھے اتنی مرتبہ معذرت کی کہ مجھے شرمندگی معلوم ہوئی. اور شبلی کہتے تھے یورپ میں وقت کی یہ قیمت ہے. اور کہتے تھے آرنلڈ نے انگلش میں لکھی ہوئی کوئی عربی گرامر لے کے چپکے چپکے خود بھی پڑھنا شروع کر دی. اور کچھ ہی دن گزرے تعلیم کو تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے میں عربی عبارت پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، مجھ سے عربی پڑھنے میں کچھ غلطی تو نہیں ہوتی. اور اس کے بعد ایسی عبارت پڑھی بالکل صاف اور صحیح کہ مجھے حیرت ہو گئی. اور پروفیسر آرنلڈ نے ایک خط لکھا، شبلی مرحوم دکھاتے تھے اسے اپنے شاگردوں کو اور کہتے تھے یہ دیکھو اس نے خط مجھے لکھا. اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کو دکھا کر کہا کہ دیکھو. اور اس کا آخری فقرہ یہ تھا کہ وَحَلِيلَتِي تَقْرَؤُ السَّلَامَ، میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے. شبلی کہتے تھے فصیح ترین عربی ہے.
اور اس آرنلڈ ڈاکٹر صاحب کی بجائے اگر کوئی ہمارا مولوی ہوتا تو شاید یہ لکھتا کہ وہ زوجتی تسلم علیک. اتنی مہارت پیدا کر لی. یہ شبلی کے شاگرد تھے. اسی لیے جب وہ گئے ہیں آرنلڈ تو شبلی نعمانی کا خیال تھا علامہ مرحوم کا کہ وہ ان کے لیے ایک نظم کہیں گے، آرنلڈ کی جدائی پر لکھیں گے. لیکن اس نظم کے انہوں نے 2 اشعار لکھے اور لوگوں کو وہ شعر ایسے پسند آئے کہ لوگوں نے 3 دفعہ اس مجلس میں شبلی نعمانی سے وہ سنے. آرنلڈ آنکھ دری شہر و دیار آمد و رفت، دلبر بود کہ مارا بکنار آمد و رفت، آمد آنگونہ بکالج کہ بگلزار نسیم، رفت دستاں کہ تو گوئی کہ بہار آمد و رفت. یہ انہوں نے اشعار ان کی شان میں ہی کہے تھے اور پھر انہیں پہنچانے گئے وہ پورٹ سعید تک. اور ان کے سفر روم میں کے قصیدے میں بھی یہ شعر لکھا کہ آرنلڈ آنکے رفیق است تو ہم استادن، آرنلڈ وہ ہستی جو میرا دوست بھی تھا اور جو کہ میرا استاد بھی تھا. اور پھر انہوں نے آرنلڈ کے لیے بہت اس میں تعریف کی. 1892 کی بات ہے جب وہ انگلستان گئے تھے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت لکھتے ہیں ایک جگہ کہ ہمارے استاد شبلی کہتے تھے کہ ایک دفعہ یورپ کا ایک جوان پڑھا لکھا فاضل اس انگریز لڑکے نے پرشین پڑھی اور فارسی ادب کا اس کو ذوق تھا. وہ علی گڑھ آیا مجھ سے ملنے. تو جو باتیں میں نے اس سے کی تو معلوم ہوا کہ اس نے فارسی تو پڑھی ہے مگر یہ کہ اس نے کچھ زیادہ پڑھ لیو ادبیات میں، تو ذوق تو اگرچہ اس کا ہے لیکن معلومات اتنی زیادہ نہیں ہے. فرماتے تھے بس ملاقات ہوئی، ختم ہوئی بات. 2 سال کے بعد اس لڑکے نے یورپ سے فارسی ادب پر ایک کتاب لکھ کر میرے پاس بھیجی. تو مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ 2 سال میں اس لڑکے نے اتنا زیادہ پڑھ لیا. تو میں نے اس تعجب کا ذکر آرنلڈ سے کیا تو ڈاکٹر آرنلڈ نے مجھ سے کہا کہ آپ کی شبلی اس سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے کہا 2 سال. انہوں نے کہا مولانا 2 سال بڑی چیز ہے، یہ ہندوستان نہیں، یورپ میں آدمی 2 سال میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اور کبھی یہ واقعہ سناتے تھے کہ میں نے آرنلڈ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں لوگ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کرتے ہیں مگر یورپ میں یہ بات نہیں ہے. یورپین جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ اپنے ٹیچر کی اتنی عزت کیوں نہیں کرتے؟ تو ڈاکٹر آرنلڈ نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم یورپ میں ہر دن آگے چلا جاتا ہے، اس لیے جو کچھ ٹیچر نے پڑھا ہوا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس اس سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ٹیچر کے پاس معلومات ہوتی ہیں وہی جو اس نے پڑھی تھی، یہ تھوڑی بہت مزید پڑھ لی اور پھر وہ بڑھاپے میں ہوتا ہے، زیادہ عمر میں ہوتا ہے. اس کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ تو بالکل کرنٹ نالج لے کے آتے ہیں. تو اس لیے جب شاگرد استاد سے زیادہ پڑھا ہوا ہو تو آخر وہ رسمی عزت کہاں تک کرے. تو شبلی کہتے تھے کہ یہ دونوں واقعات اس بات کا نمونہ ہے کہ یورپ کی پالیٹکس کو ایک طرف رکھ لیا جائے مگر دیکھو کس طرح وہاں کے لوگ ایشیا والوں پر اپنی دماغ کی افضلیت کا اور اپنی ذہنی برتری کا سکہ جماتے. تو ڈاکٹر آرنلڈ ان کی جو ٹیچنگ آف اسلام تھی یہ اصل میں شبلی نعمانی نے بھی اس میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا اور ڈاکٹر آرنلڈ جانتے تھے شبلی نعمانی کی قدر، اس لیے انہوں نے بھی بہت ان کی تعریف کی ہے. جب بھی لوگ گئے ہیں ان سے ملنے کے لیے لوگ سنتے تھے کہ وہاں شبلی کی تعریف کرتے تھے. اور حد یہ ہے کہ یہاں پر ایسی تعریف ڈاکٹر آرنلڈ کی تھی کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اپنے محترم استاد شبلی علامہ شبلی نعمانی سے اتنی دفعہ نام سنا کہ 1920 میں جب خلافت کے سلسلے میں ایک وقت انگلستان جا رہا تھا اور میرا نام بھی تھا تو مجھے ان کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا کہ ذرا اس شخص کو دیکھوں تو صحیح
جس کا اتنا نام میرے ساتھ لیتے ہیں. اور لندن جب پہنچے تو اتفاق ایسا کہ آرنلڈ کو معلوم ہو گیا کہ شبلی نعمانی کے مایا ناز شاگرد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے. تو مولانا شبلی کی شاگردی کی نسبت کی وجہ سے ڈاکٹر آرنلڈ خود آ کے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ سے ملے. اور اس زمانے میں انڈیا آفس میں جتنی کتابیں تھیں انڈیا آفس لائبریری میں عربک اور پرشین کی، اس شعبے کے ہیڈ تھے ڈاکٹر آرنلڈ. اور ادھر انڈیا میں سر سید ان کے دوستوں کے جو خیالات خلافت عثمانیہ کے بارے میں تھے یہ سب کچھ پڑھ لکھ رکھا تھا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بار بار آ کے مجھے مولانا شبلی کے مضامین کی طرف متوجہ کرتے تھے اور میں ان سے کہتا تھا کہ جو کچھ بھی خلافت کے بارے میں ہمارے اساتذہ نے لکھا ہے اس کی حیثیت تاریخ کی ہے، مذہب کی نہیں. اور اس وقت حد یہ ہے کہ پرائم منسٹر تھے لارڈ جارج انگلینڈ کے. تو ہندوستانی وفد جس میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے، انہوں نے جب اس خلافت کے مسئلے کو پیش کیا وزیر اعظم کے سامنے تو برٹش پرائم منسٹر مسٹر لارڈ جارج کی رہنمائی کے لیے ان کو مشورہ دینے کے لیے جس شخص کو بلایا گیا تھا وہ پروفیسر آرنلڈ تھے. تو آرنلڈ، سید سلیمان ندوی اور لارڈ جارج یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی خلافت کے مسئلے پر بحث ہو رہی تھی. علم انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے. حکمران جب خود پڑھے لکھے ہوں تو ان کے زمانے میں علم اور اہل علم کو عزت اور قدر ملتی ہے، اور جب حکمران جاہل اور عقل سے کورے ہوں تو پھر علم کے نام پر جن لوگوں کو ایوارڈ ملتے ہیں اور جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں ان ایوارڈز کو، وہ بھی اپنے ایوارڈ بیچارے واپس چلے آتے ہیں کہ جاہل کے ہاتھ سے ایوارڈ لینا کون سی عزت کی بات ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملاقات سے کیا فائدہ اٹھایا؟ انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ انڈیا آفس کا کتب خانہ انہوں نے دیکھنے میں بڑی آسانی ہوئی. تو ہر جگہ پہ ان لوگوں کے پاس علم تھا. تو کالج میں ان کی ملاقات ہوئی علی گڑھ میں. تو مولانا کالج میں رہ کے شبلی نعمانی انگلش سیکھ گئے اور عبارتیں وہ معمولی طرح کی پڑھ لیتے تھے. اور پھر انہوں نے فرینچ پڑھنی شروع کر دی کیونکہ اسلام پر جتنی مباحث فرینچ اور جرمن میں تھیں اس وقت اتنی انگلش میں نہیں تھیں. اب بھی دنیا میں اگر کوئی شخص اسلام پر یورپ کے خیالات اور یہ چیزیں پڑھنا چاہے تو انگلش اور فرینچ یہ دو ہیں، اور ہماری نظر میں فرینچ اب بھی انگلش سے آگے. ان دو میں سے کوئی ایک زبان جانے بغیر یورپ کی جتنی تحقیقات ہیں اور جتنی ان کی کوششیں ہیں ان سے براہ راست واقفیت ممکن نہیں. اور ہمارے کتنے اسکالرز ایسے ہیں جو اسلام پہ کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور انہیں فرینچ، عربک اور انگلش ان میں سے دو زبانیں آتی ہیں. عربی تو لازمی بات ہے پڑھنا، اور اگر کسی نے فرینچ یا انگلش دونوں میں پڑھنا نہیں سیکھا یا وہ نہیں پڑھ سکتا تو اسے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ اسلام کے متعلق اور خاص طور پہ اسلام کی تاریخ کے متعلق اپنے آپ کو ہر سے آ کر اور عقل کل سمجھنے لگے. مولانا شبلی نعمانی نے موسیو سیڈیو کی کتاب کی تمدن اسلام یہ ڈاکٹر آرنلڈ سے پڑھی تھی، فرینچ میں تھی، سبکن پڑھتے رہے. اور جس نسخے پر شبلی نعمانی نے پڑھا تھا اعظم گڑھ میں فون کر کے پوچھ لیجیے، دارالمصنفین کے کتب خانے میں ابھی تک موجود ہے. تو یہ اس طرح شبلی نعمانی اور ڈاکٹر آرنلڈ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. ان لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور پھر جا کر پریچنگ آف اسلام جیسی کتاب وجود میں آئی. اور پریچنگ آف اسلام کا یہ حال تھا کہ جس نے اسے پڑھا وہ اس سے متاثر ہوا، اب بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا تھا اور اب بھی اردو ترجمہ کہیں مل جاتا ہوگا. انگلش میں یہ کتاب ابھی تک امریکہ میں چھپ رہی ہے
اس کتاب کی تفصیل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی کوئی اسلام کی تبلیغ اور اس کے نظام کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے اور دیکھے کہ مسلمانوں نے اسلام کو پھیلانے میں کیا کام کیا تھا. اور اسی طرح جہاں تک اس کے اردو ترجمے کا تعلق ہے تو 1980 تک اس کے اردو ترجمے کا ایک نسخہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں جو لائبریری ہے اس میں محفوظ تھا. معلوم نہیں اب ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر سر ٹامس آرنلڈ جو تھے انڈین ایجوکیشن سروس میں جوائن کر لیا انہوں نے. لاہور میں جیسے کہ بتایا تھا گورنمنٹ کالج چلے گئے. وہاں پر جن لوگوں کی انہوں نے تربیت کی یا جو لوگ انہیں ملے ان میں علامہ اقبال تھے اور سر فضل حسین تھے. سر فضل حسین تو پھر خیر قانون پڑھنے انگلینڈ چلے گئے تھے لیکن ڈاکٹر اقبال نے ان سے پڑھا اور ڈاکٹر اقبال نے آرنلڈ سے فلسفہ پڑھا تھا. اور پھر جب ڈاکٹر اقبال خود لاہور گورنمنٹ کالج میں پڑھانے لگے ہیں تو یہ تعلق جو پہلے شاگردی اور استادی کا تھا اب دوستی اور غمخواری میں بدل گیا اور دوستی ہو گئی زیادہ. اور اس زمانے میں ڈاکٹر آرنلڈ جو لاہور میں رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اور دوست بھی تھے. ایک ان میں سے لائیڈن یونیورسٹی میں جو بعد میں سنسکرت کے پروفیسر مقرر ہو گئے تھے جے ووگل نام تھا ان کا. انہوں نے لاہور میں اور کام کیا تھا اور ڈاکٹر آرنلڈ نے لاہور ہی میں عربی کا ایک رسالہ ہے المعتزلہ اس کو ایڈٹ کیا. معتزلہ پہ بڑی اچھی معلومات اس رسالے میں. اور وہی دور تھا جب کابل میں امیر عبد الرحمان خان کی حکومت تھی اور امیر عبد الرحمان خان نے علامہ اقبال ان لوگوں کو دعوت دی تھی. اور والی کابل کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایسا ادارہ قائم ہو جو انگلش کی کتابوں کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کرے. اب یہ ٹرانسلیشن کرے کون اور اس کا ہیڈ کس کو بنائیں جس کو انگلش پرشین اس کے ساتھ ساتھ علم کا ذوق پڑھنے کی خواہش یہ سب کچھ ہو. تو پھر امیر عبد الرحمان خان نے ڈاکٹر آرنلڈ کو لکھا کہ میں چاہتا ہوں ایسا ادارہ بناؤں اور آپ اس کے ہیڈ بن جائیں. لیکن ڈاکٹر آرنلڈ کو اپنا وطن یاد آ رہا تھا, انگلستان جانا چاہتے تھے اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس سے معذرت کی اور پھر اس کے بعد 1904 میں وہ ہندوستان کو خیر آباد کہہ کے واپس برطانیہ چلے گئے. برطانیہ پہنچتے ہی انڈیا آفس لائبریری میں انہیں اسسٹنٹ لائبریرین کا عہدہ مل گیا اور وہاں پہنچتے ہی ان کی بہت پذیرائی ہوئی اور برطانوی حکومت جانتی تھی کہ کس درجے کا آدمی ہے. اور جب وہ گئے ہیں تو شبلی نعمانی انہیں چھوڑنے گئے اور یہ وہ دور تھا جب ان کے فراق میں ان کے چلے جانے پر علامہ اقبال نے نظم لکھی ان کی یاد میں. کلیات اقبال میں بانگ درا کا جو ہے نا, بلکہ اقبال کی شاعری کے مجموعے میں جو بانگ درا ہے, علامہ مرحوم نے اس کے بالکل آغاز میں ہی نالہ فراق لکھا ہے اور وہ اصل میں اسی ڈاکٹر آرنلڈ کی یاد میں ہے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. اور بات شروع ہوئی تھی کہ مغرب نے مشرق کو کیا دیا, تو ان میں سے ایک یہ بڑا آدمی تھا ڈاکٹر آرنلڈ. علامہ اقبال مرحوم نے لکھا ہے, جا بسا مغرب میں آخر اے مکان تیرا مکین, مشرق کی پسند آئی نہ اس کو سرزمین, آ گیا آج اس صداقت کا میرے دل کو یقین, ظلمت شب سے ضیائے روز فرقت کم نہیں, تازہ آغوش وداعش داغ حیرت چیدست, ہم چشمیں کشتہ در چشمم نگاہ آبیداست, کشتہ عزلت ہوں آبادی میں گھبراتا ہوں میں, شہر سے سودا کی شدت میں نکل جاتا ہوں میں, یاد ایام فلک سے دل کو تڑپاتا ہوں میں, بحر تسکین تیری جانب دوڑتا آتا ہوں میں, آنکھ گو مانوس ہے تیرے در و دیوار سے, اجنبیت ہے مگر پیدا میری رفتار سے.
علامہ اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں ذرہ میرے دل کا خورشید آشنا ہونے کو تھا، آئینہ ٹوٹا ہوا عالم نما ہونے کو تھا، نقل میری آرزوؤں کا ہرا ہونے کو تھا، کیا جانے کوئی میں کیا سے کیا ہونے کو تھا، ابر رحمت دامن از گلزار من برچید و رفت، اندکے برغنچہ آئے آرزو بارید و رفت۔ اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا جانے کوئی میں کیا سے کیا ہونے کو تھا، یہ سند ہے اس بات کی کہ وہ ڈاکٹر آرنلڈ کی کمی اور ان کے چلے جانے پر محسوس کرتے تھے کہ اگر ڈاکٹر آرنلڈ کچھ دیر اور یہاں رہتے اور ان کی صحبتیں نصیب ہوتی تو علامہ اقبال کی فکر اور ان کی ذہنی استعداد اور ذہنی صلاحیتوں کو عروج ملتا۔ اور اس بات کا افسوس تھا کہ اتنے بڑے شخص کی محفل سے جدائی کچھ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے پھر وہ ڈاکٹر آرنلڈ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو کہاں ہے اے کلیم ذروائے سینائے علم۔ علم کا جو پہاڑ ہے اس کی جو چوٹی ہے اس پر ایک شخص ہے اور وہ ہے ڈاکٹر آرنلڈ۔ تو کہاں ہے اے کلیم ذروائے سینائے علم، تھی تیری موج نفس باد نشاط افزائے علم، اب کہاں وہ شوق رہ پیمائی صحرائے علم، تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائے علم، شور لیلا کو کہ باز آرائش سودا کند، خاک مجنورا غبار خاطر صحرا کند۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائے علم، بہت بڑی بات ہے کہ جب تک آرنلڈ رہا ہمارے دل میں بھی علم کا شوق رچا بسا تھا، آرنلڈ گیا تو علم کے ولولے مان پڑ گئے۔ اور یہ ہوا کرتا ہے اساتذہ جنہیں علم سے دلچسپی ہوتی ہے اور پڑھنے پڑھانے سے انہیں کوئی قابل شاگرد مل جائے تو وہ علم میں اسے سمو دیتے ہیں، رچا بسا دیتے ہیں۔ اساتذہ نے اپنے شاگردوں سے کیا لینا ہوتا ہے؟ بچوں آپ ابھی تعلیم کے میدان میں ہے نا، آپ کے اساتذہ نے آپ سے کیا لینا؟ یاد رکھو مخلص استاد صرف دو چیزیں اپنے شاگرد میں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی پوری جوانی کی محنت ان دو کاموں میں ہی لگ جاتی ہے، چاہے ہم اس کی قدر کریں یا نہ کریں، اور خواہ ہم بچپنے یا کسی بھی وجہ سے اسے سمجھیں نہ سمجھیں، وہ صرف اور صرف دو چیزیں چاہتا ہے، ایک یہ کہ آپ کا علم وسیع ہو جائے، آپ پڑھیں، اور دوسرے بچوں وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ امتحان کریں۔ اگر یہ بات لمبی ہو گئی ہو تو ہم اسے بھی مختصر کر دیتے ہیں۔ استاد ہمیشہ اپنے شاگرد سے ایک ہی چیز چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے تم اچھے انسان بنو۔ بس اچھے انسان بزرگوں کی صحبت سے بنتے ہیں، اچھے انسان اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت اس ذکر سے پیدا ہوتی ہے، اس سے بنتے ہیں، تقویٰ سے بنتے ہیں۔ اور اچھے انسان علم سے بنتے ہیں۔ اساتذہ یہی کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو اور عملی زندگی میں تقویٰ اختیار کر لو۔ آپ الفاظ کے ذریعے جتنی مرضی تقریر کروا لیجئے، سب کا خلاصہ مکھن اور نچوڑ یہی دو باتیں نکلیں گی کہ آپ کے اساتذہ جو مخلص ہوتے ہیں وہ آپ کو صرف ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ بچوں اس سے زیادہ ان کو کچھ غرض نہیں ہوتی۔ یہ پیسہ، دولت اور اس قسم کی چیزیں یہ گرے ہوئے انسانوں کی باتیں ہیں، وہ خود اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ انسان کہلایا جائے، وہ کسی کو کیا بنائے گا۔ اور افسوس یہی ہے کہ پچھلی 3 صدیوں سے جتنے لوگ یہ کوشش کرتے رہے کہ ان کے گلستان میں ایسے پھول کھلیں جو صحیح معنی میں انسان ہوں اور اللہ کی یاد یا پھر یہ کہ علم یا دونوں کا مجموعہ ہو جائیں، اللہ کے ان اچھے بندوں کو بری طرح ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا اور بڑی بری طرح پچھلی 3 صدیوں سے وہ پٹ گئے، ہار گئے، شکست کھا گئے۔ اور اگر ان کی شکست نہ ہوئی ہوتی اور ایسے اساتذہ افسوس کے ساتھ قبر کے گڑھوں میں جا کے نہ گڑے ہوتے تو آج اس امت کی حالت مختلف ہوتی۔ شہروں کے شہر خالی ہیں اور ان کا نام نہیں، بستیوں کی بستیاں اور کوچوں کے کوچے خالی ہیں، اور کہیں ایسی مجلس نہیں جہاں جا کر کوئی دل کی بات کر سکے، جہاں جا کر کوئی آدمی یہ دیکھ سکے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، علم کیا ہوتا ہے۔
اسی لیے اقبال نے کہا تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائی، اب کہاں وہ شوق رہ پیمائی صحرائے علم، تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائی علم، یعنی جو علم کا ایک جنون تھا سوار ہمارے سر میں، وہ تیری ذات کی وجہ سے آرنلڈ تو کیا گیا، یہ سب چیزیں چلی گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کھول دے گا دشت وحشت عقدۂ تقدیر کو، توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو، یعنی جو لاہور میں رہ گیا ہوں آپ کے بعد ڈاکٹر آرنلڈ، تو میں لاہور کی رہنے کی زنجیر کو توڑ کے تمہارے پاس انگلینڈ آؤں گا۔ دیکھتا ہے دیدائے حیراں تیری تصویر کو، کیا تسلی ہو مگر گرویدائے تقریر کو، تاب گویائی نہیں رکھتا دہن تصویر کا، خاموشی کہتے ہیں جس کو ہے سخن تصویر کا۔ یہ نالہ فراق علامہ اقبال نے آرنلڈ کی یاد میں لکھا ہے، مغرب نے یہ چیز مشرق کو دی تھی، اتنا بڑا آدمی آیا۔ پھر ڈاکٹر آرنلڈ نے وہاں جا کر بھی علم کے کام کو نہیں چھوڑا، اور اس زمانے میں ولیم فاسٹر جو انڈیا آفس لائبریری کے ریکارڈ کو ہمیشہ چیک کرتے تھے اور اس کی نگرانی کرتے تھے، ان کی تحریر ہم نے خود پڑھی انڈیا آفس لائبریری میں۔ وہاں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ کون کون ہے کہ اس کے نگرانی میں کتابیں آ رہی ہیں، تو ان کی تحریر پڑھنے کو ملی، اور انہوں نے کہا کہ لائبریری میں لکھا کہ عربی اور فارسی کی کتابوں کا جتنا اضافہ یہاں ڈاکٹر آرنلڈ نے کیا ہے اتنا اضافہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر یونیورسٹی کالج لندن میں ڈاکٹر آرنلڈ نے عربی پڑھانی شروع کی، اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ لائبریرین بھی تھے۔ لیکن نقصان یہ ہو گیا کہ ڈاکٹر آرنلڈ ان کاموں میں مصروف ہو گئے اور تصنیف کا کام ان سے رہ گیا۔ اور یہ وہ دور تھا جب انگلینڈ جانے والے انڈین اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے، اور وہاں ان کی رہنمائی کے لیے کوئی وزیر چاہیے تھا، کوئی آدمی چاہیے تھا گورنمنٹ کو۔ تو علی گڑھ کالج کے جو پرنسپل تھے انہوں نے رائے دی گورنمنٹ کو کہ ڈاکٹر آرنلڈ کو ایجوکیشن کے لیے اپنا سیکرٹری وہاں مقرر کر لیں۔ تو 1909 سے لے کے 1920 تک ڈاکٹر آرنلڈ انگلینڈ میں اس عہدے پر فائز رہے، اور اس 11 سال کی مدت میں سینکڑوں ہندوستانی طلباء وہاں گئے، اور آرنلڈ سے ایک ایک شخص جا کے ملا، اور آرنلڈ خود ملنے آتے تھے، پوچھتے تھے کوئی پرابلم تم لوگوں کو تم ہمیں بتاؤ، ہم اس کو سالو کریں، اور پھر وہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تھے، رہائش کا بندوبست کرتے تھے، وظیفے کا بندوبست کرتے تھے، ایک ایک چیز کا بندوبست کرتے تھے۔ اور اگر وہاں اس 11 سالوں میں کتنے انڈینز نے جا کر اس شخص کی مدد سے تعلیم حاصل کی، اور پھر جو آ کر ان کے ہندوستان پہ اثرات مرتب ہوئے، یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص کتاب لکھنا چاہے تو شاید ایک جلد سے زیادہ جلدیں لکھنی پڑیں۔ اسلام کا وہ کام جو اب تک نہیں ہوا، اور عالم اسلام میں اب تک جس معیاری پیمانے پر ہونا چاہیے نہیں ہوا۔ آپ کبھی غور کریں، ایک ہے کام کا ہونا اور ایک ہے معیاری کام کا ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ گائے وہ بھی ہے جو 2-4 کلو دودھ دیتی ہے، اور گائے وہ بھی ہے جو 15 کلو دودھ دیتی ہے۔ تو جو بھینس تو 4 کلو دودھ دیتی ہے، اس کا مالک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو ذبح کر دینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اب کھاتی زیادہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو نفع حاصل ہونا چاہیے وہ کم ہے، اور جو اچھا دودھ دیتی ہو اس گائے کو کون ذبح کرتا ہے؟ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے نام سے، یا اسلام پر جتنے انسائکلوپیڈیاز اب تک لکھے گئے ہیں ان میں اکثر و بیشتر غلطیوں سے خالی نہیں ہے، اور کچھ انسائکلوپیڈیاز وہ ہیں جو انگریزوں نے جان بوجھ کر لکھوائے ہیں یورپ میں، تاکہ جو لوگ بھی اسلام کے متعلق رہنمائی حاصل کرنا چاہیں جب وہ ان انسائکلوپیڈیاز کو پڑھیں تو وہ ضرور اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ ان میں
اگر آپ کبھی لائڈن یونیورسٹی ہالینڈ کا انسائکلوپیڈیا پڑھیے جس کی قیمت ہی لاکھوں روپے میں ہے، تو اس میں کئی ایک آرٹیکلز ایسے ہیں جن کی زد صحیح طور پر جا کر خلافت راشدہ پر پڑتی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غاصب اور معاذ اللہ ظالم لوگ قرار پاتے ہیں انسائکلوپیڈیا ایسے بھی۔ یہ خیال شبلی نعمانی کے ذہن میں آیا تھا کہ انسائکلوپیڈیا اسلام کا مرتب ہونا چاہیے، اور وہ شخص ایسا تھا جس نے اپنی زندگی میں اپنے ایسے شاگرد تیار کر لیے تھے کہ اگر وہ لکھنے بیٹھ جاتے اور اس وقت کے مسلمان نواب اپنے وعدوں کو پورا کر دیتے تو یہ بہت بڑا کام، اسلام کی طرف سے بہت بڑی چیز ہندوستان کی زمین سے اٹھتی اور تمام امت کے لیے تحفہ ثابت ہوتی۔ مگر افسوس ان نوابوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور پیسے اور سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اتنا عظیم منصوبہ ختم ہو کر رہ گیا۔ تو انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی ترتیب کے لیے اس زمانے میں ڈاکٹر آرنلڈ کو مقرر کیا گیا تھا انگلینڈ میں، انگلش کے ایڈیٹر، اور یورپ کے جتنے کرسچنز تھے علماء انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں مضامین لکھے، فرینچ میں، جرمن میں اور مختلف زبانوں میں، اور پھر ان کی ٹرانسلیشن انگلش میں کی گئی، اور ڈاکٹر آرنلڈ جو تھے ان ٹرانسلیشنز کو پڑھتے تھے، پھر پروف ریڈنگ ہوتی تھی، اور پھر ڈاکٹر آرنلڈ کے نظر ثانی کے بعد جا کر کہیں وہ مضامین چھپتے تھے۔ 1920 میں انڈیا آفس کی لائبریری سے وہ ہٹ کے انڈیا آفس لائبریری سے، اور انہوں نے لندن یونیورسٹی کو جو جوائن کیا تھا مزید وقت وہاں دینا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے کلیتاً اپنے آپ کو علمی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ 1921 میں ہیسٹنگز اس نے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اس نام سے ایک انسائکلوپیڈیا لکھنے کی یا لکھوانے کی کوشش کی، اور اس میں ڈاکٹر آرنلڈ نے 3 مقالے اسلام پر لکھے، وہ اب بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور مارون تھے 1922 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ویسٹرن ریسز اینڈ دا ورلڈ، اس کے لیے پھر ڈاکٹر آرنلڈ کی خدمات لینی پڑی، اور یورپ میں اسلام کیسے آیا، کیسے پھیلا، کیا چیزیں ہوئی، اس پہ پھر ڈاکٹر آرنلڈ نے ایک بڑا مبسوط مکالمہ لکھا۔ پھر 1924 میں انہوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کے عثمانی خلفاء تک، ترکی والوں تک، تمام لوگوں کی مختصر سوانح لکھی کہ خلافت مسلمانوں میں کس ترتیب سے آئی ہے اور کیسے چلتی رہی ہے۔ اب تک ہمارے علم میں ایسی کتاب اردو زبان میں نہیں، اب تک 300 سال ہو گئے اردو کو، 200 سال تو ہو ہی گئے، اب تک کوئی شخص ایسی کتاب نہیں لکھ سکا کہ ہم اپنی نئی نسل کو دے دیں کہ یہ ہے خلافت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کے اور خلافت عثمانیہ ترکوں تک خلافت کیا چیز تھی اور کیا بات تھی اس کی، اب تک ایسے نہیں ہو۔ پھر بھی ڈاکٹر آرنلڈ کو چین نہیں آیا اور وہ اسلام کی تعریف کرتے ہی رہے۔ 1928 میں پھر انہوں نے اسلام پر ایک اور کتاب لکھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آرنلڈ کو بڑا شوق تھا تصاویر کا، مصوری، خود تو وہ تصویر کشی کرتے نہیں تھے، نہ ان کے پاس اتنا وقت تھا، لیکن اس چیز کو سمجھتے وہ بہت زبردست تھے، اور اس فن کو، پینٹنگ کو انہوں نے ایک طرح کا اپنی سوچ اور فکر کا مرکز بھی ایک عرصے تک بنائے رکھا۔ انڈیا آفس لائبریری میں اگر آپ جائیں اور مغلوں کے دور کی آپ تصاویر دیکھنا شروع کریں تو ہمیں یقین ہے کہ مغلوں کی اتنی تصویریں وہاں ہیں، ان کے خاندان کی، ان کی جگہوں کی، کہ اتنا گراں مایا ذخیرہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگا جتنا کہ مغلوں کی تصویریں وہاں پر وہ دارا شکو، اس کا البم بھی ہے، اس کی بیوی تھی نادرہ بیگم، اور نادرہ کو تصاویر سے قدرتی طور پر لگاؤ تھا، فطری طور پر، جیسے وہ پیدا ہی مصورہ ہوئی تھی۔
تو نادرہ بیگم کی خواہش دارا شکوہ سے یہ تھی کہ مجھے ایک البم بنانا ہے اور اس میں تصاویر ہوں. تو دارا شکوہ نے اپنی بیوی کے لیے ایک نہایت نادر اور نایاب قسم کا البم تیار کروایا تھا. یہ اب تک وہاں لندن کے کتنے ہی عجائب گھر ایسے ہیں اور مغلیہ دور کی بہت سی تصاویر وہاں رکھی ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں اردو جاننے والے ہندوستانی اور پاکستانی وہاں رہتے ہیں، مگر ان لاکھوں اور کروڑوں میں سے چند ایک کو بھی توفیق نہیں ہے کہ کوئی اس موضوع پر کام کر سکے. ڈاکٹر آرنلڈ ان تصاویر کو دیکھ چکے تھے، فارسی وہ جانتے تھے، علی گڑھ اور لاہور اور دلی وہ رہے ہوئے تھے، دیکھی ہوئے تھے سب چیزیں، اور ان کو شوق تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کبھی جو مسلمانوں کے عروج کا دور تھا اس کو شائع کیا جائے. تو انہوں نے 1921 میں مغلیہ دربار کے مصور اس پر ایک کتاب لکھی. پھر 1922 میں ایک اور کتاب لکھی کہ ایران میں جو تصویر کشی ہوئی ہے اس پر یونان کے کیا اثرات مرتب ہوئے. تو ڈاکٹر آرنلڈ یہ جو کچھ کوششیں کر رہے تھے یہ اصل میں وہ کام کرنا چاہتے تھے جو کتاب انہوں نے 1928 میں پہنچ کر لکھی ہے. اور انہوں نے 1928 میں لکھی اسلام میں مصوری، اسلام میں تصویر کا کیا مقام ہے. ان کے بعد کچھ لوگوں نے اس پہ لکھنے کی کوشش کی ہے، مگر اب بھی آپ ان کی اس کتاب کو پڑھیں اور باقی ان کے بعد جو آ کر پڑھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے اسی کتاب کے نتائج سے اپنے آپ کو مستفید کیا ہے اور پھر اس کو اردو میں لکھا. ڈاکٹر آرنلڈ نے مشرق اور مغرب کے ایک ایک کونے سے اسلام پر مواد حاصل کیا کہ اسلام میں تصویر کی حیثیت کیا تھی، کب شروع ہوئی، کیوں کر شروع ہوئی، فقہا نے اس کے خلاف کیا فتوے دیے، مصوروں کے ساتھ ان کی باہمی چکلش کیا تھی، کہاں سے چلی، کہاں ختم ہوئی، بادشاہوں کا عقیدہ کیا تھا، ان کے مفتی فتویٰ کیا دیتے تھے، عمل پھر انہوں نے کیا کیا. ایران، ہندوستان، ایجپٹ، اسپین، عراق، چائنا، بخارا، ترکی، سمرقند، موراکو، جاوا، یہاں ان ساری چیزوں پر انہوں نے بحث کیا کہ تصاویر نے کس طرح ترقی کی اور مقامی روایات سے کون سی تصویر کیسے وہاں پر متاثر ہوئی اور وہاں کے ماحول نے تصویر پر کیا اثر ڈالا. 20 یوں مسائل ہیں جن پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے اور بہت سے مصور ایسے ہیں جن کا نام بھی کوئی نہ جانتا، لیکن ڈاکٹر آرنلڈ نے بہت کوشش کر کے ان لوگوں کے حالات جمع کیے، پھر ہر مصور پر بحث کیا ہے کہ اس کی تصویر میں کیا ہے اور اس کی تصویر کیسی ہے. اب بھی ان کی کتاب کو پڑھ کے اگرچہ بہت سے اضافے کیے جا سکتے ہیں، مگر ایک ایسا شخص جو کہ اس سبجیکٹ کا صاحب علم نہیں تھا اور خاص طور پہ مسلمانوں میں تصویر کشی اس کا کوئی تصور ایسا نمایاں نہیں تھا، اس میں کیا کچھ ہوا ہے اس کو اس نے لیا. پھر اس کے بعد جرمن پروفیسر تھے گرومین، انہوں نے 7ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک کتاب لکھنی چاہیے کہ مسلمانوں نے دنیا کو مصوری میں کیا دیا. تو ایک موقع پہ پہنچ کے ان کے قلم کا زور ٹوٹ گیا اور انہیں ضرورت پیش آئی کہ اب کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو مجھ سے بھی زیادہ پینٹنگز کو جانتا ہو. تو پھر ان کی نظر پوری دنیا میں آرنلڈ پر پڑی اور ڈاکٹر آرنلڈ نے 4 چیپٹرز اس کتاب کے بھی لکھے اور آخری چیپٹر جو لکھا ہے اس کو آپ کو معلوم ہے کس چیز پہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے دنیا کو مسلمانوں نے اس دنیا کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے بہت بڑی چیز جلد سازی، جلد باندھنا کتاب کی اور جلدیں بنانا. یہ تو اب تک کوئی کسی کھاتے شمار میں نہیں سمجھتا، لیکن اس آدمی نے جلد سازی کو فنون لطیفہ میں شامل کیا اور مسلمانوں کے کارناموں میں شامل کیا کہ مسلمانوں نے دنیا کو جو بہت نایاب چیزیں دی ہیں اور اس کائنات میں فن اور حسن میں اضافہ کیا ہے
ان میں سے ایک یہ تھا کہ مسلمانوں نے جلد بندیاں کی ہیں اور ڈاکٹر آرنلڈ نے مطلع اور مجلہ جلدوں کی تصاویر، ان کی تصویریں بنوائیں، جلدوں کی تصویریں بنوائیں، پھر اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ اس کتاب میں بھی شامل کیا جو جرمنی کے پروفیسر نے لکھی تھی اور پراگ یونیورسٹی سے وہ لکھی گئی، اور انہوں نے سب کچھ چھپوایا اور بتایا کہ مسلمان کتنی عظیم قوم۔ حتیٰ کہ 1930 میں ڈاکٹر آرنلڈ کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے بہزاد کا نام اگر آپ نے سنا ہو تو بہزاد بہت مشہور مصور تھے، ان کی مصوری پر بھی انہوں نے لکھا، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر مغلیہ دور کے آخری تاجدار ظفر نامہ کی تصویروں سے بھی بحث کی۔ ظفر نامہ تو خیر وہ نہیں تھا ان کا، لیکن ان کے ہاں جو تصاویر تھی ان پر بھی بحث کی۔ ظفر نامہ تو اصل میں ہے یہ بہزاد کا کام، اور بہزاد کا یہ جو نسخہ تھا 1467 عیسوی کا نسخہ ہے، بابر بادشاہ سے لے کے اور شاہ عالم ثانی تک تمام مغل بادشاہ جتنے تھے ان کی کتب خانوں میں منتقل ہوتا آیا، اور بہزاد نے کس کمال کی تصاویر بنائی تھیں، ان بے مغل دستخط کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ نسخہ اب بھی آپ کو مل جائے گا انڈیا آفس میں، اور اس نسخے میں ایک جگہ اکبر کے زمانے میں اکبر کے دستخط ہوئے تھے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ اکبر اتنا بھی جاہل نہیں تھا جتنا لوگوں نے اسے مشہور کیا ہے، شاید وہ پڑھا لکھا آدمی ہوگا۔ پھر ڈاکٹر آرنلڈ نے اسلامی تہذیب پر لیکچر دیے۔ 1930 میں قاہرہ انہیں انوائٹ کیا گیا، قاہرہ انہوں نے جا کر اسلام کی خوبیاں بیان کی، پھر اس سے فارغ ہوئے، پھر استنبول چلے گئے، پھر لندن چلے گئے، حتیٰ کہ 9 جون 1930 کو وہ اپنی ایک کرسی پر لیٹے ہوئے تھے، آرام کرسی پہ، اور کتاب دیکھ رہے تھے، اور 9 جون 1930 کو یکایک دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا، اور دنیا ایک بہت بڑے محقق سے محروم ہو گئی۔ بڑے احسانات تھے ان کے۔ سر عبد القادر جو مخزن کے مدیر تھے ان پر ان کے احسانات تھے، اور 1904 سے لے کے 1907 تک لندن میں انہوں نے ان کی سرپرستی کی۔ پھر اقبال تھے، 1905 سے 1908 تک انگلینڈ رہے، اور ڈاکٹر آرنلڈ نے برابر انہیں اپنے بھائیوں کی طرح سمجھا۔ فارسی زبان کے مشہور محقق تھے حافظ محمود شیرانی، اردو کے نامور شاعر اختر شیرانی ان کے والد۔ یہ اس زمانے میں انگلینڈ میں مقیم تھے اور مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان تھے۔ ڈاکٹر آرنلڈ کو جب پتا چلا، انہوں نے فوراً انڈیا آفس لائبریری میں انہیں ملازمت دلوائی، اور اس سے انہیں قدر اطمینان ہوا۔ تو ڈاکٹر آرنلڈ مغرب کا وہ نایاب تحفہ تھے جو مشرق کو دیا گیا تھا، اور بہت لمبی تاریخ ہے ان کی، اور کہانیاں اور ان کے اور بھی قصے ہیں، اور ان کے عظیم شاگردوں کے ساتھ ان کی اور بھی یادیں ہیں، مگر بات اتنی سی ہے کہ وہ ماحول اور وہ زمانہ اٹھتا چلا جا رہا ہے جب پچھلوں کی قدر کی جاتی تھی۔